بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے فضائل اور مناقب۔ معزز حضرات و خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 611 عیسوی میں تاج نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور بحکم ازدی وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ سب سے پہلے اپنی رفیق حیات مونس و غمخوار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پیغام خداوندی سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بلا پس و پیش اس دعوت کو قبول کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں، اور ہر موقع اور ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتی رہیں۔ یہ قریش کی ایک مالدار خاتون تھی، ان کا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف تھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر مشیر بھی تھیں۔ جب ہر طرف مخالفت کا طوفان اٹھا تو ان کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسکین ہوتی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اتنی کثرت سے ذکر فرماتے تھے کہ مجھے ان پر رشک ہونے لگتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت اور ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ہر آدمی ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن کارکنانہ نے قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس خدمت کے لیے نفیسہ بنت امیہ یعنی یعلا ابن امیہ کی ہمشیرہ متعین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو منظور کیا، پھر شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے،
تاہم ان کے چچا عمر ابن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام معاملات خود ہی طے کر لیا۔ نکاح کے وقت ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ عمر ابن اسد کے مشورے سے 500 طلائی مہر قرار پایا۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا حرم نبوت ہو کر ام المؤمنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سفید صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں رہنے لگے، تنہائی اختیار کر لی۔ چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت میں مصروف رہتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لاتے، پھر سامان لے کر واپس چلے جاتے، مراقبے میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، تو میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا، کہا پڑھ، پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا پڑھ۔ اس دفعہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب کریم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اپنے بھتیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو۔ انہوں نے کہا اے بھتیجے تو نے کیا دیکھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، کاش مجھ میں اس وقت قوت اور طاقت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے، دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد ہی انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ
آغاز اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین اور مددگار ثابت ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے پریشان کرتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اثر کام کیا کرتا رہا، اور اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ کو کسی طرح کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر دوچار ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔